اگر قرآن مجید 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیا تھا اس وقت پیپر نہیں تھا تو بائبل تھی؟ پیپر میں نہیں تھی، ان ایگزسٹنس میں نہیں، اس وقت مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید تو ہڈیوں پہ لکھا جا رہا ہے، وہ کھالوں پہ لکھا جا رہا ہے، تو بائبل کس کی شکل میں موجود تھی؟ پوری کی پوری بائبل، جو کہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں وہ پڑھ رہے تھے، کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اب جب میری وہ آ گئی ہے شریعت، تو سوال ہی پیدا وہ کون سی کتاب، وہ کس حالت میں تھی؟ یہ سوچیے آپ، آج تک کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو کوئی پیجز سے ہم چلتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سمجھ آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہلے جو محفوظ کیا پیجز پہ کیا گیا، کھال پہ، پیجز سے مطلب پیجز نہیں، مطلب میرا مطلب کھال پہ اور پتہ نہیں ہڈیوں پہ، پتوں پہ، اس طرح لکھا گیا، اور پھر فائنلی پتہ نہیں پیپر کب آیا، اس کی اوریجن ہمیں تو نہیں معلوم ہے، سمجھے؟ لیکن اگر کوئی غور سے لیکچر سن رہا تھا تو میں نے ایک آیت کوٹ کی جو اللہ کا ہے، تم اسے پیپر پہ لے کے آ گئے۔ ایک آیت تھی جو میں نے کوٹ کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیپر پہ لے کے آئے۔ اگر قرآن مجید 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیا تھا اس وقت پیپر نہیں تھا تو بائبل تھی؟ پیپر میں نہیں تھی، ان ایگزسٹنس میں نہیں، اس وقت مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید تو ہڈیوں پہ لکھا جا رہا ہے، وہ کھالوں پہ لکھا جا رہا ہے، تو بائبل کس کی شکل میں موجود تھی؟ پوری کی پوری بائبل، جو کہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں وہ پڑھ رہے تھے، کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اب جب میری وہ آ گئی ہے شریعت، تو سوال ہی پیدا وہ کون سی کتاب، وہ کس حالت میں تھی؟ یہ سوچیے آپ، آج تک کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ وہ ہڈیوں پہ، پیپر پہ، قرآن کو ہڈیوں پہ اور پتہ نہیں کائے پہ لے، بائبل چلی آ رہی صاحب بڑی مضبوط کتاب کی شکل میں۔ تو حقیقت دیکھیں کہ آپ قرآن مجید کے حساب سے دیکھیں، قرآن میں اس کا میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گا۔ پہلے تو آپ دیکھیں، میں پیجز کاغذ کا بتا رہا ہوں۔ سورہ انعام 6 نوٹ کریں اپنے پاس، 6 اور 7 آیت، سورہ انعام 6 اس کی 7ویں آیت۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم نازل کرتے، یہ نہ سمجھے، یہ دیکھ لیں آپ، اللہ کہتے ہیں اگر ہم نازل کرتے تیرے اوپر کاغذوں میں کتاب، اللہ کہتا ہے اگر ہم کتاب کاغذوں میں نازل کر دیتے پھر تم چھوتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، ضرور کافر لوگ کہتے یہ تو نہیں ہے سوائے جادو۔ اگر اللہ کاغذ پہ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کاغذ لکھا ہوا ہے، قرطاس، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اور اگر ہم نازل کرتے تیرے اوپر کتاب فی قرطاس، پیجز میں، کاغذ پر نازل کرتے، فَلَمَسُّوا، تم چھوتے اس کو، پیجز کو، بِأَيْدِهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ، تو کافر لوگ کہتے تو جادو ہے، پیجز پہ کیسے آ گیا، کاغذ پہ کیسے آ گیا، ہے نا؟ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ تو لہٰذا کاغذ پہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کری کتاب، اللہ نے کتاب کو کہاں لکھا رکھا ہوا ہے؟ لوح کے اندر، فی لوح، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح کے اندر محفوظ کی ہوئی ہے اس نے، وہ تمہاں لکھی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوا، میں نے اپنے لیکچر میں ایک آیت بھی کوٹ کری تھی، یہ ہے سورہ انعام 6 اس کی 91 آیت، اس میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِمُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ اور انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا اللہ نے بشر پہ کوئی شے نازل نہیں کی۔ کہو کس نے نازل کتاب جس کے ساتھ موسیٰ لے کے آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی و ہدایت ہے۔ اب یہاں کہتا اللہ تعالیٰ
تجعلونہ، تم سب انسانوں نے، تم لوگوں نے بنایا اس کو قراطیس، پیجز پر. اللہ نے کتاب پیجز پہ نازل نہیں کی، پرچوں پہ، کاغذ پہ نازل نہیں کی، پیجز کہہ جا رہا ہوں، کاغذ پر. تجعلون قراطیس، تم نے یہ کاغذوں پہ لکھ لیا. ابھی دیکھیں میں نے بھی لکھا ہوا ہے، تم نے، انسان نے اس کو کاغذ پہ لکھا. تجعلونہ قراطیس. یہ بات ہو رہی ہے موسیٰ السلام کے زمانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ 14 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ جب کاغذ یہ تھا، بائبل پتہ نہیں پوری کاغذ پہ تھی. تم نے اس کو قراطیس، پیجز پہ بنایا، کیونکہ پہلے سے کتاب تھی نا موسیٰ السلام کی. کتاب تو اللہ نے الواح میں لکھ دی، ہمارے انسانوں کی تو الواح لوح میں لکھی ہے. اللہ کا تم لے کے آ گئے کاغذوں پر، اور کاغذوں پہ لا کے تجعلون قراطیس، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، تخفون کثیر، چھپاتے ہو کثرت سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجعلونہ قراطیس، تم نے بنایا کاغذوں پر. تو انسان نے کس چیز، اب آپ اگر ہسٹری میں جائیں گے نا، پیجز، کاغذ کو ڈھونڈنے کے لیے کاغذ کب آیا؟ تو جب بھی کاغذ تھا تو اللہ کہہ رہا ہے تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کو کاغذ پہ لیا ہے. تو اگر 1400 سال پہلے کاغذ نہیں تھا تو بائبل کس شکل میں موجود تھی؟ وہ پوری کتاب ہے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھی ہڈی کو نہیں چاہیے تھی. انہوں نے تو چلو یاد کر لیا، حافظوں نے. بائبل کا کوئی حافظ نہیں، حافظ نہیں ہے تو وہ کیسے، وہ کس شکل میں تھی؟ وہ کاغذ پہ. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ کتاب اللہ کی تم لوگوں نے پیجز پہ لے کے آ گیا. اس کو کہہ نہیں رہے تم غلط کیا تم نے، یہ وہی کہہ رہا ہے کہ یہ آئی پیجز پہ، کاغذ پہ. اب لوگ سوال کر بھائی اللہ تعالیٰ نے نازل کری کتاب، وہ کہاں ہے؟ وہ تو لوح محفوظ ہے، یہ پیجز پہ کیسے آ گئی، کاغذ پہ کیسے آ گئی؟ تو اللہ کہا تم نے لیا، اللہ نے لکھ دیا. تو وہ نظر بھی آ رہا ہے، یہ پرنٹرز کھلے ہوئے صاحب پرنٹ کر رہے ہیں، دڑ دڑ ہو رہی ہے جناب، کر رہے ہیں، پرنٹ ہو رہی ہے، کاغذ پہ آ رہی ہے. تو اللہ کہا تم نے اس کو بنا لیا کاغذوں پر، اور تم اس میں سے دکھاتے بھی ہو، کثرت سے چھپاتے بھی ہو. تو کاغذ پہ انسان لے کے آ گیا. یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان نے کاغذ پہ لے کے آیا اللہ کی اجازت کی وجہ سے. اب آئے حافظ کی بات. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے حافظ کہاں ہیں؟ تورات کی بات ہو رہی ہے نا، حافظ. تو میں نے اسی لیکچر میں بولا تھا کہ وہ حافظ کرائے گئے تھے. شروع کی آیت میں انا انزلنا التوراۃ، آپ دیکھیے میں بتاتا ہوں، پیج 11 شروع میں ہی بتایا تھا میں نے. یہ اصل میں ہاں یہ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ 44 انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار. یہ دیکھیے یہ بات، بما استحفظوا، حفظ دیکھیں، بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. بے شک ہم نے نازل تورات، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. تورات کی بات کر رہا ہوں میں. انا انزلنا التوراۃ، انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل تورات، فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، حکم دیا نبیوں نے جو لوگ سر تسلیم خم کرتے تھے. للذین ھادوا، ان لوگوں کے لیے حکم ہادو کے لیے. والربانیون والاحبار، اور رب والے اور احبار جو تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان کو اللہ کہہ رہا ہے ربانی والے اور احبار والے فاضل جو تھے، عالم فاضل، اس کے ساتھ جو اللہ کی کتاب سے حافظ بننے کی تاکید کیے گئے تھے. کس کی؟ تورات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. یعنی تورات، یعنی بما استحفظوا من کتاب اللہ، کتاب کی اللہ کی کتاب سے بسبب ان کو حفظ کرنے کی تاکید کی گئی تھی. وکانوا علیہ شہداء، اس بات پہ شہداء تھے، گواہ تھے. اب آپ دیکھیے یہ یاد کیے انہوں نے، تورات یاد کیے ہیں، یا لکھا نا حفظ کرائے گئے تھے. اب آپ کو حافظ نظر بھی آ رہے ہیں، ایگزسٹنس کتاب کی حافظ نظر آ رہے نہیں آ رہے؟ تورات کی بات کر رہا ہوں، تورات حفظ کرائی گئی تھی، اور کتاب کے اندر تو تورات قانون ہے. لیکن ہوا کیا، ساتھ میں اللہ نے ایک آیت اور بتائی قرآن مجید کے اندر ہے کہ وہ کیسے انہوں نے اٹھائی ہوئی کتاب، وہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے. سورہ جمعہ کھولیں، جمعہ 62 سورت جمعہ، اس کی 5 آیت 5. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مثال ان لوگوں کی جن لوگوں نے تورات کا قانون کا بوجھ اٹھایا، جو حفظ کرائے گئے تھے انہوں نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، پھر اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال ہے گدھے کی. گدھے 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 گدھا بوجھ اٹھائے ہوئے گھومتا ہے. ہاں، جیسے گدھے بوجھ اٹھائے ہوئے سفر کرتا ہے. بری مثال ہے اس کی، اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیت کے ساتھ جھٹلایا. اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. حافظ کتاب کے حافظ کون ہیں؟ جو حفظ کرائے گئے تھے. وہاں لکھا ہے تورات، بما استحفظوا من کتاب ہی لکھا ہے، وہاں تورات لکھا ہے، انا انزلنا التوراۃ کے اندر، کہ ان کو حفظ کرا دیا. اب حافظ پھر رہے ہیں. آپ میں نے آپ سے کہا تھا حافظ پھر رہے، سمجھ نہیں رہے. تو اللہ کہا ان کی مثال ایسی جیسے گدھوں کی طرح. یہ قرآن میں لکھا ہے. میں اپنی طرف سے آپ کو اس چیز ریفرنس دے رہا ہوں، آپ جا کے ویریفائی کر لیں کہ تورات کے حافظ ہیں وہی کتاب قانون کے، جو ہم تورات بائبل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ کی کتاب کے اندر جو قانون تورات ہے وہ حفظ کرے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں کہ اسی میں وہ قانون ہے تورات، اور گدھے کی طرح اٹھائے پھر رہے ہیں. یہ لکھا مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال انہوں نے جنہوں نے بوجھ اٹھایا تورات کا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو بوجھ نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، جیسے مثال ہے گدھے کی، یحمل اسفارا، وہ اٹھائے ہوئے گھومتا پھرتا ہے. اس کو کیا معلوم، کیا میں بھی لیے پھر رہا ہوں، کتاب میں ہی لیے پھر رہا ہوں، اس پر تورات میں ہی لیے پھر رہا ہوں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ان لوگ اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا رکھا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو ہماری معاشرے میں کتاب ہے، ہماری معاشرے میں اللہ نے، اور موسیٰ السلام نے بھی کہا تھا کہ اس کتاب کو احسن طریقے سے اٹھاؤ. شروع الیکشن تو یاد تو ہے. تو کتاب کی ایگزسٹنس یاد رکھیں، آج وہ لوح میں محفوظ ہے. پوری دنیا کے اندر تمام سپیکنگ نان سپیکنگ عرب قرآن کو یاد کیے ہوئے، عرب سمیت یاد ہے ورلڈ وائڈ. لیکن انہیں بوجھ کیسے اٹھا رکھا ہے؟ گدھوں کی طرح. اللہ نے کہا تھا ایسے تو پیپر کب آیا وہ تم نے بنا لیا، کمپیوٹر کب آیا تم نے بنا لیا اس پہ. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، یاد یہاں پر ہے، اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. ٹائم کے ساتھ زبان چینج ہو جاتی ہے. زبان جب چینج ہو جاتی ہے جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. جتنی یہ بھگوت گیتا، اویستا، بائبل یہ سب چینج ہوتی رہتی ہے. ہر کتاب، حدیث، فقہ سب چینج ہو جاتا ہے، اور نئے نئے انوینشنز ہوتی ہیں. لیکن اللہ کا کلام پریزرو یہ ہے کہ اللہ کی بات ہے، اس نے لوح میں محفوظ کی ہوئی ہے، اور یاد بھی کرایا ہوا ایسے لوگوں سے جو سمجھتے نہیں ہیں.